السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کے امتحانات کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی۔ تو اس لیکچر میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے نصاب یعنی کہ بی اے تھرڈ سیم کے نصاب میں شامل صحافت، آغاز و ارتقاء اور اس کی تعریف۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی دیکھیں گے، اور صحافت کی کتنی قسمیں ہیں اور صحافی کے لیے کیا کیا ضروری ہیں، اور اس سے جو دوسری متعلق چیزیں ہیں آپ کے نصاب میں، وہ بقیہ دوسری ویڈیو میں دیکھی جائیں گی۔ تو بلا کسی تاخیر اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر کہ صحافت کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ صحافت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو صحف سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کتاب یا رسالے کے ہیں، یعنی ایسا مطبوعہ مواد جو مقررہ وقفوں کے بعد شائع ہوتا ہے صحافت کہلاتا ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی تعریف۔ اردو اور فارسی میں یہی اصطلاح رائج ہے، جبکہ انگریزی میں اسے جرنلزم کہا جاتا ہے، جو کہ فرینچ لفظ جرنل سے ماخوذ ہے۔ یہ خود ایک لیٹن لفظ سے آیا ہے، جس کے معنی روزانہ حساب کتاب کا کھاتا یا روز نامچے کے ہیں۔ اس کے علاوہ 20ویں صدی سے یہ نام صحافت کے لیے مستعمل رہا ہے۔ جرنل کو ترتیب دینے والے کو جرنلسٹ یا صحافی کی اصطلاح رائج کی جاتی ہے۔ ایسے صحافی جو اس پیشے کو مکمل طور پر اپناتے ہیں یا اسے ذریعہ روزگار اپناتے ہیں۔ اور دو دوسری چیزیں ہیں، آپ یہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں۔ صحافت جرنلزم کسی بھی معاملے کے بارے میں تحقیق اور پھر اسے بصری یا پھر تحریری شکل میں یا پھر سمعی یا بصری شکل میں بڑے پیمانے پر قارئین، ناظرین یا سامعین تک پہنچانے کے عمل کا نام ہے۔ تکنیکی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شعبہ صحافت کے کئی معنی نکلتے ہیں اور اس کے کئی حصے ہیں، کئی اس کے جز ہیں، لیکن سب سے اہم نقطہ جو صحافت سے منسلک ہے وہ ہے عوام کو باخبر رکھنا۔ تو اس چیز کو بہت اچھے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ صحافت ایک نہایت ہی ذمہ دارانہ پیشہ ہے جس میں دماغی صلاحیتوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو اخلاقی جرات کا تقاضا کرتا ہے۔ جو لوگ اس فن کو آسان سمجھتے ہیں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ قلم چلانے کا کام دیکھنے میں بظاہر آسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مشکل کوئی اور کام نہیں۔ ہنسی مذاق یا تفریح کے لیے صحافت سے ناطہ جوڑنے کا خیال نادانی ہے۔ صحافت دراصل ایک اہم پیشہ ہے، ایک ایسا پیشہ ہے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جاتا ہے، یعنی حق کو حق اور جو حق نہیں ہے اس کو کہنے کی ہمت اگر کسی شخص کے اندر ہے تو اس کو صحافت کے میدان میں آنا چاہیے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ایک طرفہ ہی بات کی جاتی ہے۔ سرکار سے سوال پوچھنے کی ہمت آج کل کے صحافیوں میں ایک دو کو چھوڑ کر کے نہیں ہے۔ جو آج کل کے جرنلسٹ ہیں وہ سرکار سے سوال کرنے میں ڈرتے ہیں۔ سرکار کی پالیسی اگر غلط ہے تو وہ اس کو سرکار کی طرح ہی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو اگر کمیاں ہیں تو اس کو وہ چھپاتے ہیں، اس کو سامنے نہیں لاتے ہیں عوام کے، صرف اس کے چاہے وہ کتنی ہی خطرناک پالیسی عوام کے لیے ہو، لیکن اس کے تمام پہلوؤں سے وہ عوام کو متنبع نہیں کریں گے، بلکہ ہاں میں ہاں ملا کر کے کام کریں گے۔ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے صحافی ہمارے میدان میں آئے ہیں، اس طرح سے اس پیشے کو وہ بدنام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ان کے اوپر جو ٹیگ لگ گئے ہیں کہ گودی میڈیا جسے کہا جاتا ہے، یا پھر دلال پترکاروں کی ہندی میں ان کو سنجھا دی جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی ذہنیت کسی شخص کے اندر ہے تو اس کو پترکاریتا یعنی کہ صحافت کے میدان میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ یہاں پر ہم بات کر رہے تھے صحافت کے بارے میں کہ اس کو انگلش میں جرنلزم کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ہندی میں پترکاریتا کہا جاتا ہے، اور جو رپورٹر ہوتا ہے
جس کو اردو میں صحافی بولا جاتا ہے، اس کو ہندی میں پترکار کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں پر بات کر رہے تھے آگے کہ صحافت کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر، صحافت ایک ایسا فن ہے جس میں تخلیقی قوتوں کو استعمال سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صحافت کی تعریف کئی لوگوں نے کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی یہ تعریف مختصر طور پر کرنا مشکل ہے۔ میتھیو نے اس کی تعریف کچھ یوں کی تھی کہ صحافت اجلت میں لکھا گیا ادب ہے۔ یہ تعریف جدید صحافیوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح سے صحافی پیشے کی دلیل ہے۔ غور سے اگر دیکھا جائے تو ادب ایک الگ ہی شے ہے اور صحافت ایک بالکل الگ میدان ہے۔ اس عمل کو دونوں کے درمیان کھینچنا مشکل نہیں، کیونکہ ادبی تحریروں میں ایک ادیب اپنے ہی نظریات، خیالات اور احساسات کا عکس پیش کرتا ہے، جبکہ ایک صحافی اپنی ہم عصر دنیا کی ترجمانی کرتا ہے، اپنے ماحول کی عکاسی کرتا ہے، تازہ رائے عامہ کی نیازی کرتا ہے، الگ الگ جذبات کا نچوڑ قارئین کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ادب کے لیے وقت کی کوئی خاص قید نہیں ہے، جبکہ صحافت کو ہمیشہ وقت کی تیز رفتاری کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ ایک افسانہ نگار چاہے تو ایک افسانے لکھنے میں 6 ماہ 10 ماہ گزار دے، ایک شاعر چاہے تو ایک غزل لکھنے میں 2 ماہ 10 ماہ 12 ماہ 24 ماہ 1 سال 2 سال نکال دے، لیکن صحافت میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ بھی تاریخ کی تاخیر سے کام بگڑ سکتا ہے۔ یہ جو ہے ایک دم فوراً جو ہے کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں صحافی کو پھونک پھونک کر چلنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جو صحافی ادب سے استفادہ کر کے اپنے قلم میں جان پیدا کرتا ہے، وہ اس طرح اپنی تحریروں کو روکھے رکھنے کے بجائے دلچسپ اور اثردار بنا لیتا ہے۔ اب صحافت کی جو مختلف تعریفیں بہت سے صحافیوں نے کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ایکسپلورنگ جرنلزم ود اسپیشل emphasis on its social and vocational aspects۔ یہ 1949 میں کتاب آئی تھی۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں، جو اس کے مصنفین ہیں، تو یہ 2 اس کے مصنفین ہیں۔ تو ایڈگر والسلے اور دوسرے ہیں کیمپبیل۔ انہوں نے صحافت کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کی ہے کہ صحافت جدید وسائل ابلاغ کے ذریعے عوامی معلومات، رائے عامہ اور عوامی تفریحات کی باضابطہ اور مستند اشاعت کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ تو آپ انگلش میں بھی اس ڈیفینیشن کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایکسپلورنگ جرنلزم ود اسپیشل ایمفیسس آن اٹس سوشل اینڈ ووکیشنل اسپیکٹس، تو اس میں یہ تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سید اقبال قادری اپنی کتاب رہبر اخبار نویسی میں صحافت کی تعریف سے متعلق کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں: صحافت ایک ہنر ہے، ایک فن ہے۔ یہ ایسا فن ہے جس میں تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخبارات نہ صرف ہمیں اطلاع فراہم کرتے ہیں، بلکہ کسی اہم متنازع مسئلے پر رائے کی تشریح یا پھر تفسیر بھی کرتے ہیں۔ اخبارات کی یہ خدمات زمانے سے جو ہے نمایاں اور یکساں طور پر رائج رہی ہے۔ تو یہ یہاں پر کچھ تعریفیں صحافت سے متعلق کی گئی ہیں، تو اس کو آپ اچھے سے نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ یہاں دیگر معلومات کہ کس طرح سے صحافت کی داغ بیل جو ہے وہ پڑتی ہے، اس کے بارے میں، جیسے کہ یورپ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں ایک حویلی سے دوسری حویلی، ایک محل سے دوسرے محل، ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ تک خبریں لے جانے والے درویش ہوا کرتے تھے، جو خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام انجام دیتے تھے۔ بعض ایسے پیغام رساں ہوتے تھے جو ناچ ناچ کر نغمات کی شکل میں تازہ ترین اطلاعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے۔ صحافت کی صحیح خدمت ضروری خبروں کو جمع کر کے شائع کر دینا نہیں، صحافت کی کئی اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ صحافت کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ عوام شائع شدہ خبروں پر صداقت کے ساتھ پورا یقین رکھیں۔ صحافی کا فرض ہے کہ وہ صرف حق پر مبنی خبروں کی اشاعت کرے۔ خبروں کو 100% صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کی طرح جھوٹی خبروں کو پھیلانا ضروری نہیں ہے کہ آج کل کے جو تمام رپورٹر ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا پھر الیکٹرانک میڈیا ہو،
آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طبقے کے لیے یا پھر ایک کمیونٹی کے لیے پوری طرح سے افواہ اور جھوٹ پر مبنی خبریں چلاتے ہیں، اور کوئی ان کو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے، روکنے والا بھی نہیں ہے، ٹوکنے والا بھی ان کو نہیں ہے۔ حالانکہ عدالت عظمیٰ سے بھی رجوع کیا جا چکا ہے، تب بھی ان کے اوپر لگام لگانا مشکل ہو رہا ہے۔ تمام معاملات میں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ صحافت نہیں ہے، یہ پترکاریتا نہیں ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر ان کا نام دلال پترکا یا پھر گودی میڈیا پر رکھا گیا ہے، چونکہ وہ اسی طرح کا کام کسی کی گودی میں بیٹھ کر کے خبریں چلاتے ہیں، ایک پروپیگنڈا جھوٹا چلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تمام باتیں دھیان رکھنے کی ہیں۔ یہ بات یہ دیکھ لینا بہت اہم ہے کہ جو خبر شائع کی جا رہی ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے شائع ہو رہی ہے یا نہیں۔ دلچسپی بڑھانے کی غلط نیت سے خوابوں کی صداقت خوبرو قابل معنی اور غیر اخلاقی ہے۔ صحافت کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہر چیز ہر حال میں درست اور مستند، یعنی جو خبریں آپ چلا رہے ہیں، جو کچھ آج اپنے چینل پر، یعنی کہ جو خبر اپنے نیوز چینل پر چلا رہے ہیں وہ پوری طرح سے صداقت پر مبنی ہو، اور اس کے بارے میں تمام تر معلومات پہلے سے کر لینی چاہیے کہ اس میں کوئی جھوٹ کا تو پٹ نہیں ہے، چونکہ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ کو سامنے لے کر کے آئے۔ عوام میں اگر کوئی بات غلط چل رہی ہے یا اگر کوئی رپورٹ غلط چل رہی ہے تو وہ اس کی سچائی عوام کو دکھائے تاکہ صحافت کا صحیح کردار وہ ادا کر سکیں۔ صحافت کے لیے بہت ضروری ہے حق پر مبنی رائے کا اظہار کرنا، یہ نہیں کہ جھوٹ کو پھیلایا جائے، یہ صحافت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگے بہت ساری باتیں دی گئی ہیں کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر جو تفصیلات نہیں پیش کی جاتی ہیں جو اخبارات پیش کر دیتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ریڈیو پر الگ خبریں نشر ہوتی ہیں اور ٹیلی ویژن پر الگ ہوتی ہیں، لیکن اخبارات میں یہ سب خبریں جو ہوتی ہیں وہ دیگر ہوتی ہیں، چونکہ اخبار میں باقاعدہ طور پر تحریر ہوتی ہے، اس کو ہم اچھے سے پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ریڈیو پہ سن سکتے ہیں، ٹیلی ویژن میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں، سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اخبار اس کے برعکس دوسرا کردار ادا کرتے ہیں۔ اخبارات کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ تجارت سے، صنعت و حرفت سے اور دیگر فائدہ مند مصروفیات کو بھی فروغ ملتا ہے۔ اسی طرح صحافی اپنی بہترین صحافت کے ذریعے اپنے موضوع کو متعارف کرواتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایجادات ہوتی ہیں تو عام آدمی کو اس کا علم اخبارات یا پھر دوسری نیوز کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اخبارات کے مختلف موضوعات مختلف مقاصد کے لیے وقف کیے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات یہاں پر اخبارات کے سلسلے میں ہے، اس کو بھی آپ یہاں پر کوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ تمام معلومات اسی صحافت سے متعلق ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اور یہاں پر مختصر یہ کہ صحافت ایک ایسا فن ہے جو قوموں کو زندگی عطا کرتا ہے، انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صحافت کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو صحیح رہے گا، ورنہ غلط ہاتھوں میں آنے سے صحافت قوموں کے لیے پوری طرح سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ اس کے لحاظ سے استعمال سے سماج میں طرح طرح کی برائیاں پھیلتی ہیں۔ اگر صحافت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، اس سے سماج میں مختلف طرح کی برائیاں پھیلتی ہیں۔ جیسے اگر ہم آج کے سماج کو دیکھیں تو سماج کو دو حصوں میں بانٹا جا رہا ہے، مطلب پوری طرح سے سماج کو نفرت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کھول کر کے تو جتنے بھی چینل ہیں، زیادہ تر چینل کی میں بات کر رہا ہوں، ایک دو کو تو کہہ نہیں سکتے ہیں، وہ تمام تر چینل صرف نفرت بانٹتے ہیں، ایک ہی طبقے کے خلاف وہ تمام تر باتیں چلاتے ہیں، پروپیگنڈا چلاتے ہیں، جس سے سماج میں نفرت کا زہر گھل رہا ہے۔ اس طرح کے صحافیوں پر روک لگنی چاہیے۔ یہ صحافت نہیں ہے، اس کو صحافت نہیں کہہ سکتے، اس کو روکنا ہوگا تاکہ سماج میں زہر نفرت کا نہ گھل سکے اور سماج مل جل کر کے پہلے کی طرح رہ سکے۔ آگے جن قوموں کے کردار کے مجروح ہونے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ صحافت کو صرف تعمیری مقاصد کے لیے، سماج کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی صورت میں صحافت کا درجہ بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے اور عوام میں اس کی مقبولیت بنی رہتی ہے۔ اب یہاں پر
تھوڑا سا یہ ہے کہ صحافت کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوا ہے، تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو آپ اس کو روک کر کے یا اسکرین شاٹ لے کر کے آپ یہ تمام تر جو مواد ہے، کنٹینٹ ہے، یہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمام تر چیزیں یہاں پر کچھ پرنٹنگ پریس سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد کہ پرنٹنگ پریس کی جب ایجاد ہوئی ہے، اس کے بعد کس طرح سے صحافت میں اہم کردار ادا کیا گیا ہے، تو یہ سب ہے۔ اور بدلتی ہوئی دنیا میں صحافت کا کیا کردار ہے، یہ بھی ایک ہیڈنگ رکھی ہے میں نے، تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اور اگلی ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں، اس میں بات کریں گے کہ اردو صحافت کا آغاز کیسے ہوا، اردو میں پہلا اخبار کون سا تھا۔ حالانکہ اس سے متعلق ایک جو ویڈیو ہے آبجیکٹیو ٹائپ میں معروضی سوالات پر مبنی، وہ پہلے سے موجود ہے، لیکن آپ کی تیاری کے لیے پھر سے اس کو ترتیب دیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی دوسری اپڈیٹس اور تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔